میں کوئی نئی بات. اب نئی بات کیا ہوئی, 12 سال کے بعد وراٹ کوہلی بھارت کے سابق کپتان رنجی ٹرافی میں اپنی ٹیم کی نمائندگی کریں گے. 30 جنوری کو میچ کھیلیں گے وہ دہلی کی ٹیم سے, اور ریلوے کے خلاف شاید میچ ہے رنجی ٹرافی کا. تو وراٹ کوہلی آ گئے ڈومیسٹک کرکٹ میں, روہت شرما بھی آ گئے, رشبھ پنت بھی آ گئے, اور بھی لڑکے آ گئے. یہ ہوا کیا ہے اچانک ان سب کو دھکا دے کر ڈومیسٹک میں بھیج دیکھیں, دیا؟ میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی تھی, آئی تھنک اجیت اگرگر, اگر میں غلط نہیں ان کے سلیکٹر ہیں, وہ سلیکٹر ہیں, انہوں نے شاید بات بھی کی تھی کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ضروری ہے, اور بی سی سی آئی تھنک وہ کہہ رہا ہے کہ اب جو بھی لڑکے فری ہوں گے وہ کھیلیں گے. یار اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پلیئرز یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی, بہت پرفارمنس دے دی, اب اس لیول پہ کیوں جائیں. تھوڑا سا نا ان کے دماغ کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. جب آپ اتنے بڑے سٹار بن جاتے ہیں نا, یا اتنے بڑے پلیئر بن جاتے ہیں, تب آپ جا کے کھیلتے ہیں. یہ صرف ابھی ان کی بات نہ کریں. ہمارے پاکستان کے بھی کتنے بڑے بڑے سٹار تھے بھائی, جب ان کی پرفارمنسز نہیں ہوتی تھی تب وہ کم بیک کرتے تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں, ورنہ وہ بھی آرام سے پاکستان میں گھومتے رہتے تھے. ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی تھی تو وہ نہیں کھیلتے تھے. کبھی میں دیکھتا تھا کہ ہمارے بڑے پلیئر جتنے بھی ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے ایک آدھ میچ کھیل لیے, اپنی فٹنس کے لیے کھیل لیے, یہ ہم نے بہت دیکھا ہے. تو اس کے بعد کیا پورا سیزن تو نہیں کھیلتے تھے, پاکستان میں فارغ بیٹھے رہتے تھے. جب آپ اتنے اونچے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ پلیئر سمجھتا کہ یار میں یہاں پہ اپنی فٹنس خراب کروں گا, انفٹ نہ ہو جاؤں, ابھی مجھے ضرورت ہے اپنی کنٹری کی, میری فارم اچھی ہے یا نہیں ہے, میں نہیں کھیلنا چاہتا. بڑا فرق پڑتا ہے. کوہلی اصل میں T20 اب نہیں کھیلتے نا, ورلڈ کپ کے بعد وہ T20 سے الگ ہو گئے. T20 سیریز بھی ان کی شروع ہو گئی انگلینڈ کے ساتھ, وہ فری ہے تو وہ کھیل رہا ہے. دیکھیں وراٹ کوہلی کا جیسے پاکستان میں یونس خان تھے, وہ ڈومیسٹک کرکٹ یونس سے نہیں چھوڑے. بالکل کلب کرکٹ بھی میں نے ان کو دیکھا ہے کھیلتے, موئن خان, راشد لطیف, یہ سب کھیلتے تھے. بالکل. دیکھیں کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں, اب جیسا وراٹ کوہلی کی آپ بات کر رہے ہیں, وراٹ کوہلی ڈومیسٹک کرکٹ اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کھیلنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں میری فارم واپس آئے. کیونکہ اب ظاہر بات ہے آہستہ جو وائٹ بال کرکٹ ہوتی ہے نا, اس سے آپ ریٹائرمنٹ دینے لگ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے, اس میں اب جتنے زیادہ میں جو ہے وہ رنز کر سکوں, اس میں جتنی زیادہ سنچری کر سکوں, کیونکہ اتنا فاسٹ گیم تو نہیں ہے نا جتنا وائٹ بال کرکٹ کو ہو گیا. تو وہ پھر آپ جتنا آپ کی ایج بڑھتی رہتی ہے آپ پھر ٹیسٹ کرکٹ کی طرف زیادہ آنے لگ جاتے. تو ریزن بھی یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں آؤٹ ہونے کی, وہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں. کوشش یہ کریں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ میچ کی پچ کس قسم کی ہوگی, فلیٹ پچ ہوگی یا تھوڑا سا گھاس ہوگا یا کیا ہوگا. کلکتہ میں میچ ہے, ٹھیک ہے نا. کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا اگر پریکٹس بھی کرتے ہیں تو گھاس والی پچ کے اوپر کریں, اور ایسے بولر پہ پریکٹس کریں جو اسپیشل اچھا بال کرتا ہو, نیا بال, جو بہت کوالٹی بالر ہو ڈومیسٹک کرکٹ کا, نیا بال پہ جو بہت اچھی بالنگ. کوہلی کو مشورہ دے رہا ہوں, نئے بال پہ جو بہت اچھی بالنگ کرنے والا ہے, جس کی لائن لینتھ بڑی اچھی, اور آپ یہ سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے وہ بالر لگائے گا کہ یہ بالر سے بالنگ کراؤ. مطلب اب میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا اس بات کو. میں نے آپ سے کیا بولا, آپ پوری بات سن لیں. میں نے بولا کہ سلیکٹر سے بات کریں, اور پوری بات آپ سنتے نہیں ہے نا, بیچ میں آپ آ جاتے ہیں. سلیکٹر سے بات کریں کہ جو ڈومیسٹک کا اگر کوئی اچھا بالر ہے گیند کرنے والا, جو نہیں کھیل رہا ڈومیسٹک یا فری ہے, اس کو تھوڑی سی بالنگ میرے سامنے کرائے, کیونکہ اس کی لائن لینتھ بڑی اچھی ہوگی, اور وہ جس جگہ پہ آؤٹ ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ اس کو بال کرے گا. اب ایک اور میچ چل رہا ہے نا, انگلینڈ کی ٹیم کھیل رہی ہے انڈیا سے. انڈیا میں اس میں وراٹ کوہلی نہیں ہے, لیکن انڈین جو انگلش کیپٹن ہیں جارج بٹلر, انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی, کیونکہ افغانستان کا بائیکاٹ کرے گا چیمپئنز ٹرافی میں. یہ خبر انگلینڈ سے ہی آئی تھی. انگلینڈ کے بہت سارے جرنلسٹ یا بہت سارے پولیٹیشین کا ایک گروپ ہے پورا جو اس خلاف ہے کہ انگلش ٹیم نہ کھیلے افغانستان سے. تو جارج بٹلر نے کہا ہے کہ افغانستان کا بائیکاٹ از ناٹ دا سولوشن. آپ اس پہ بات کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ کہ وہ خواتین کے کھیلوں کو اتنا فروغ نہیں دیتا افغانستان. تو یہ ریزن ہے کہ وہ کہتے ہیں خواتین کو کے گیمز کو فروغ نہیں دے رہا, تو ICC بھی ان کے خلاف ایکشن لے. اور اس کے بعد انگلش کرکٹ بورڈ, انگلش جو پولیٹیشین ہیں انگلینڈ میں, انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کو نہیں کھیلنا چاہیے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس پہ کیا مطلب, یہ ریزن تو کوئی ہے ہی, لگتا ہی نہیں مجھے. آپ اپنی کرکٹ کھیلیں یار, جو کھیلنی ہے وہ جو کرتے رہے, جو بولتے رہے, آپ جو مطلب کرتے رہے. آپ کرکٹ کو ان چیزوں کے بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ آپ کی جو میچز ہیں آپ اپنے جائیں, اپنے میچز کھیلیں جائیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس کو نہ لائیں, ظاہر سی بات ہے یار, لیکن یہ تو ایک ہیومن رائٹس کی بات ہے. نہیں میری بات سنیں,
دیکھیں آپ کی گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اپنے لوگوں کے لیے، کوئی تیسرا بندہ تو آ کے نہیں ان کو کہہ سکتا نا یار یہ اپنے فیصلے چینج کرو، کیا کر رہے ہو. وہ تو گورنمنٹ سمجھے گی نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہیں کے لوگ، وہیں کی گورنمنٹ، وہیں کی عوام جو ہے وہ ان سے بولے گی نا کہ بھائی یہ چیزیں صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن کوئی تیسرا بندہ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ تو مجھے نہیں سمجھ اور آتی. انگلینڈ کی عادت ہے، میں اس طرح تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یا کوئی بھی اس کو گورنمنٹ کو، انگلینڈ گورنمنٹ کو کہہ دے کہ نہیں جی یہ چیزیں تو آپ صحیح نہیں کر رہے، تو کیسے عجیب سے لگیں گے نا. نہیں، انگلینڈ کی ٹیم نے اس سے پہلے 2003 کا ورلڈ کپ تھا، اس میں زمبابوے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے حکومتی معاملات، رابرٹ مگابے جو زمبابوے کے اس وقت کے صدر تھے، ان سے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ ناصر حسین کپتان تھے، اس وقت نہیں گیا تھا، اپنا پوائنٹ فورفیٹ کیا تھا ورلڈ کپ کا. نہیں تو پھر جب اگر انگلینڈ نہیں گیا تھا تو اس کو سپورٹ کس نے کی؟ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے. انگلینڈ کی گورنمنٹ نے. تو پھر گورنمنٹ غلط ہے نا. گورنمنٹ کیوں آتی ہے بیچ میں؟ اسپورٹس میں کیوں آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. نہیں آنا چاہیے اسپورٹس. تو انگلش کرکٹ بورڈ کو بھی پیغام دے دو یار. نہیں، میں جن کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں دے دیتا ہوں، جن کو نہیں دینا چاہتا نہیں دینا چاہتا. انگریزی مطلب انگلش کرکٹ بورڈ کو، آئی سی سی کو کم سے کم ہونا تو چاہیے تھا، لیکن خیر ٹھیک ہے، اس کو ایشو نہیں بناتے کیونکہ ہمارے پاس ایک سیگمنٹ بھی ہے، ایشو آف دا ڈے. لیٹس گو ٹو ایشو آف دا ڈے. ویلکم بیک ٹو ایشو آف دا ڈے. ہمارا سیگمنٹ ہے ایشو آف دا ڈے میں ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں آج بھی، لیکن سب سے اہم جو بات میں کرتے کرتے بیچ میں میں کسی اور طرف چلا گیا تھا. 148 سالہ ریکارڈ بنا ہے ٹیسٹ میچ کا کہ جو آپ کی اننگ کے جو آخری 3 بیٹسمین ہیں وہی ٹاپ سکورر رہے. وہ ان کے ٹاپ سکورر میں اگر آپ دیکھیں موتی ہیں، انہوں نے 19 رن بنائے، 10ویں نمبر پر آئے. اس کے علاوہ وارگن آئے ٹاپ سکورر رہے، اننگ کے 31 رن انہوں نے بنائے. اور سیلز جو تیسرے فاسٹ بولر اور 11ویں نمبر کے پلیئر ہیں، انہوں نے 22 رن بنائے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اننگ کے ٹاپ سکورر آخری 3 بلے بازوں میں سے ہوں گے. اور اس کے علاوہ تاریخ میں ایسا تیسری مرتبہ ہوا ہے جب اننگ کے 2 ٹاپ سکورر آخری 2 بلے بازوں. تو ویسٹ انڈیز نے ایک زبردست قسم کا ریکارڈ بنایا ہے. ٹیسٹ میچ میں 127 رن سے شکست تو ہو گئی، لیکن ایک ریکارڈ اچھا بنا دیا. بالرز ٹاپ سکورر. تو پھر ایک اور ریکارڈ بنا لیں، نیچے سے سٹارٹ کر دیں اوپننگ. بھائی وہ تو دونوں ٹیمز کا نیچے سے سٹارٹ کر دیں بیٹنگ اپنی، یہ بھی ریکارڈ بن جائے گا. کیونکہ ظاہر بات ہے نیچے کے 3 پلیئروں نے اگر سب سے زیادہ رنز کیے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہوں گے نا ان پچز پہ وہی چل سکتے ہیں، تو پھر کھلا دیں ان کو. میں ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ لوگوں کو کیا ہوا پاکستان کا انڈیا کا شرٹ پہ لگانا؟ آئی سی سی نے کہہ دیا نا، ہو گیا نا. آئی سی سی نے کہہ دیا کہ بس کرو بھائی، ایسی خبریں نہیں ہیں، ہم نے جو دے دیا وہی ہوگا. اور آئی تھنک بی سی سی آئی نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو لگے گا، اس پہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں، وہ بوگس خبر تھی نا. کل جو چھپی تھی وہ بوگس خبر تھی. سب نے اڑائی، سب نے اس کو شوز کیے، پروگرامز کیے، لیکن بوگس خبر تھی وہ. تو اس طرف دیکھیں سوشل میڈیا میں تو اب ویسی وہ یوٹیوب کی وجہ سے ذرا نوٹ شوٹ بنانے کے لیے خبریں چلا دیتے ہیں کہ ہمارے پیسے پوسے بن جائیں، ویوز ہمارے بن جائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا وہ ویوز کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں.